بڑیاں لکھیاریاں نے پنشٹیاں قلم دواتا نے اتنے بڑیاں لکھیاریاں نے پنشٹیاں قلم دواتا نے نہ چھیڑ کسے چپ کیتے نو کوڈوں بھی لنگ جا چپ کر کے انہاں دیاں بکھریاں رسماں نے انہاں دیاں بکھریاں ذاتاں نے حضرات گرامی وقت کی قلت دامن گیر ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے توجہ میری طرف رکھنا ادھر ادھر مت دیکھنا جو مختصر بات ہوگی وہ میں آپ کے قلب تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے دل کے اندر اس کو بسانا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے اونچی مت کرو بولو سبحان اللہ یہ کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو بلند مت کرو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تفسیر طبیان القرآن 12 جلدوں کے اندر ہے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو نبی پاک ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس وہ طبعاً یا اونچا بولتے تھے یا اونچا سنتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کانپ کے ڈر گئے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا قید کر لیا کہنے لگے کہ میں تو دوزخی ہو گیا کیونکہ میں کئی بار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کر بیٹھا ہوں اس دن بیت گئے صحابی نظر نہیں آ رہا ہے نبی پاک نے ان کے پڑوسی صحابی حضرت سعد بن معاذ کو بھیجا کہا کہ یہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا مجلس میں نہیں آتا غائب ہو گیا کدھر چلا گیا حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میں خبر لے کر آتا ہوں سبحان اللہ حضرت سعد نے پوچھا ثابت آپ نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں آئے نبی پاک آپ کو یاد فرما رہے تھے کہنے لگے آپ جانتے ہی ہیں آپ سب لوگوں میں اونچی آواز سے گفتگو کیا کرتا ہوں میں بلند آواز سے گفتگو کیا کرتا ہوں اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد میں ڈر گیا کہ میں دوزخی ہو گیا میں نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا سبحان اللہ اتنا ادب کرتے تھے صحابہ نبی کی بارگاہ کا اور حضرت سعد نے جب یہ بات نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کی تو نبی پاک نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنتی نانا ثابت تو جنتی ہے واہ واہ سبحان اللہ بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی شفاعت کے لیے آقا آئے ہوئے ہیں کہاں میں اور سرکار مدینہ کا کرم کہاں سرکار مدینہ کا کرم اور یہ آسی کچھ لوگ اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں ادھر دیکھیے خیبر کے موقع پر جب نبی پاک واپس آ رہے تھے اور صحبہ کے مقام پر نبی پاک نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا آرام فرما ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی پاک سو گئے تو سونا کیا ٹائم جو ہے عصر کے بعد ہے ہی نہیں عصر کے بعد سونے کو منع فرما دیا گیا ہے اگر نبی پاک سو بھی جائیں تو آپ کا دل بیدار رہتا ہے آنکھیں سوتی ہیں اور نبی پاک نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی حضرت علی کی ابھی باقی تھی اور پھر وہ نبی جو راتوں کو بھی کم سوتے ہیں ان کا عصر کے بعد سونا کس لیے تھا معلوم ہوا کہ یہ کسی عاشق کے عشق کا امتحان مقصود تھا معلوم کیا ہوا کہ کسی عاشق کے عشق کا امتحان مقصود تھا ورنہ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے ورنہ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے اب حضرت علی المرتضیٰ عبادت کے بھی عاشق ہیں اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی چہرہ بددعا کے بھی عاشق ہیں جب علی نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو آج دیکھا اور دکھایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں علی عبادت خدا کو دیدار مصطفیٰ پر ترجیح دیتے ہیں یا خدا کی عبادت کو دیدار مصطفیٰ پہ ترجیح دیتے ہیں آج دیکھا اور دکھایا یہ جا رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں چلے گئے حضرت علی کی گود میں آرام فرما ہو گئے
اور حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی، رونے لگے۔ نبی پاک نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ تو نبی پاک نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین تیرا بندہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس کیا جائے۔ ارے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھے اور سورج کو دیکھے کہ کہیں سورج غروب نہ ہو جائے اور میری نماز قضا ہو جائے۔ عمر فاروق نماز پڑھے، سورج کو دیکھے کہ کہیں سورج غروب نہ ہو جائے اور میری نماز قضا ہو جائے۔ علی نے ایسی نماز پڑھی کہ سورج بھی واپس لوٹ کر علی کو دیکھ رہا ہے کہ علی کی نماز مکمل ہوگی تو ڈوبوں گا۔ سورج کو پابند کر دیا گیا، سورج کے اوپر قید لگا دی گئی۔ آج ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کس نے لایا؟ علی کی نماز نے۔ اس سے پہلے سورج طلوع غروب ہوتا تھا خدا کی مرضی سے، آج سورج ڈوبا خدا کی مرضی سے۔ خدا نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لٹایا مصطفیٰ کی مرضی سے۔ حضرات گرامی، جو لوگ خالی عبادت کی بات کرتے ہیں نا، نبی کی محبت کو پیچھے رکھتے ہیں، ارے تمہاری نماز حسین کی طرح نہیں ہو سکتی، علی کی طرح کیسے ہو سکتی؟ تمہاری نماز حسین کی طرح نہیں ہو سکتی، علی کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ فلسفہ قدیم کہتا ہے سورج چوتھے آسمان پر ہے اور ساتواں آسمان بابا سیارگان اپنی حرکت میں اپنی ڈیوٹی کے اوپر روا دوا ہیں۔ تو نبی پاک نے زمین پر بیٹھ کر اپنی دعا سے ساتواں آسمان کی چکی کو پھیر کے رکھ دیا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک تیز چلنے والی چکی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اور نبی پاک نے سورج کو واپس الٹا کے مغرب کو عصر بنا دیا، کیونکہ نہ یہ گورے گورے ہاتھوں والا ہماری طرح ہے نہ ہم ان کی طرح ہیں۔ اور سائنس والے کہتے ہیں کہ سورج زمین سے 161 حصہ بڑا ہے۔ کتنا؟ 161 حصہ بڑا ہے زمین سے، اور زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر 8000 میل بھی مان لیا جائے، 8000 میل کو 161 سے ضرب دیں گے تو 12,80,000 بنتا ہے۔ ہمیں تو صبح صبح اس کا ایک کنارہ نظر آتا ہے، لیکن یہ تو 12,80,000 میل کا سفر کر کے واپس آتا ہے۔ میرے دوستو، اتنے بڑے سورج کو، اتنی رفتار سے چلنے والے اتنے بڑے سورج کو کس نے موڑا؟ دعائے مصطفیٰ نے، بولو یار، کس نے موڑا؟ دعائے مصطفیٰ نے واپس لایا۔ فلسفہ قدیم کہتا ہے، فلسفہ جدید کہتا ہے کہ سورج جو ہے اپنے مدار پر چل رہا ہے اور سورج زمین جو ہے 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ یہ فلسفہ جدید کہتا ہے، اس دور کے سائنسدان کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سورج زمین کی اوٹ میں جا چکا تھا، تو دعائے مصطفیٰ نے زمین کی چکی کو بھی پھیر دیا، وقت کو مغرب سے عصر پہ لے آئے۔ سبحان اللہ! یہ کس کا کمال ہے؟ یہ دعائے مصطفیٰ کا کمال ہے، دعائے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ زمین نہیں گھومتی، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے، زمین نہیں گھومتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے زمین نہیں گھومتی، سورج اپنے مدار پر چوتھے آسمان پہ چل رہا ہے۔ تو نبی پاک نے زمین کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا، کس نے؟ دعائے مصطفیٰ نے۔ دیکھا مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں عظمت چاہتے ہو مصطفیٰ کے موضوع کو تسلیم کرو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو مصطفیٰ کے موضوع کو تسلیم کر لو، اگر دنیا میں اپنی طاقت منوانا چاہتے ہو مصطفیٰ کے عظمتوں کو، مصطفیٰ کے موضوع کو کیا کر لو؟ ارے تسلیم کر لو۔ انگریز اٹھتا ہے، سائنسدان اٹھتا ہے، تھوڑی سی بات کہتا ہے، آپ اس کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے زمین پہ بیٹھ کے ہلکا سا انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پورے چاند کو پھاڑ دیا۔ اس کی آپ تعریف نہیں کرتے ہیں، انگریز کی تعریف میں رات دن لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج عید کا دن ہے،
قابل مبارکباد ہے ہماری اس بستی کے لوگ کے چھوٹے سے قصبے کے اندر عیدگاہ کو بھی تعمیر کیا، مسجد کے بھی 2 چھت تعمیر کیے۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ کا 1 روپیہ دیا ہوا اس کا آپ کو اجر ملے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا کہ بیربل میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ بیربل نے کہا آپ سخاوت زیادہ کرتے ہیں اس لیے آپ کے بال دے دے کر گھس گئے۔ تو اکبر لاجواب ہو گیا۔ پھر اکبر نے کہا تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں، تیرے کدھر گئے؟ اس نے کہا تیرے دے دے کر میرے لے کر گھس گئے۔ بیربل نے اکبر نے درباریوں کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا ان کے کدھر گئے؟ بیربل کہنے لگا تیرے دے دے کر میرے لے کر ان کے حسد میں جل جل کر نکل گئے۔ اور یہی مزاج اس دور کے کچھ خشک مزاج لوگوں کا ہے۔ بھئی دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات مصطفیٰ کی، وہاں سے ہمیں آ کر بڑھتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت علی کوفہ میں کے توجہ ہے، حضرت علی کوفہ میں کے کوفہ والوں نے کہا کہ حاتم تائی کے محل کے 10 دروازے تھے، وہ بڑے سخی تھے، اگر 10 دروازوں سے ایک سائل 10 بار آتا تو حاتم عطائی دیتے رہتے، منع نہیں کرتے، بڑے سخی تھے۔ حضرت علی نے کہا تم اس کو سخاوت کہتے ہیں؟ کہا جی۔ کہا میں اس کو کنجوسی بولتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بولا؟ کہا میں اس کو کنجوسی بولتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا بیچارے کی حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ اسی لیے تو بار بار آ رہا تھا، اگر ایک بار دے دیتے تو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ ارے میرے نبی نے جس کو ایک بار دیا اس کو دوبارہ مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرات گرامی، آج عید المبارک کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں جامعہ مجددیہ رضویہ دنیا سنیت کی عظیم درسگاہ ہے ہماری پنجاب پاسٹر فگواڑہ کی سرزمین پر۔ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے وہ جانتے ہیں 130 بچے ہمارے یہاں زیر تعلیم ہیں، اور اسکول کی پڑھائی جو ہے 10ویں تک ہے ہمارے ادارے میں، اور ہمارے ادارے کے روح رواں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت حافظ و قاری سید محمد نورانی شاہ روح رواں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بھی اپنی چھوٹی سی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں کئی سالوں سے۔ تو آپ حضرات دیکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے پہلے آپ اپنی بستی میں دے، توجہ رکھیں مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ صدقہ فطر پہلے اپنی بستی کے اندر غریب محتاج بیوہ نادار کا حق ہے، اور زکوٰۃ جو ہے جس کے پاس 48,500 روپے ہیں اس کے پاس زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ 1,25,000 روپے، اور میں سادہ حساب بتاؤں کہ 200 میں سے آپ نے 500 روپے نکالنے، 195 آپ نے، اس لیے زکوٰۃ بھی نکالیں، اپنے غریب محتاج بیمار لوگ بھی بہت سارے ہیں یہاں پر، ان کی بھی مدد کریں، اور مدارس اسلامیہ کا بھی تعاون کریں۔ اپنی مرضی سے جو ہمارے ادارے کے لیے اگر کوئی کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے ہمارے منظور صاحب آ رہے ہیں، حسب توفیق۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ کیا دو، کیونکہ آپ یہاں کے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیں، اور میرے بعد شاید قاضی صاحب کا بیان ہوگا۔ حضرات ٹائم جو ہے وہ بیت چکا ہے، ابھی اور بھی بہت سارے خواہش مند لوگ ہیں بولنے والے۔ آج کوئی جلسہ کوئی اتنا بڑا خطاب جو ہے نہیں ہوتا ہے، صرف حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔